حضرت اس دور میں پیدل حج کرنا کیسا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ یہ اچھی طرح یاد رہے کہ وجوب ادا کے شرائط میں سے پہلی ہی شرط یہ ہے کہ راستہ میں امن ہو۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 1043 پہ فرماتے ہیں کہ راستہ میں امن ہونا یعنی اگر غالب گمان سلامتی کا ہو تو جانا واجب، اور غالب گمان یہ ہو کہ ڈاکے وغیرہ سے جان ضائع ہو جائے گی تو جانا ضروری نہیں۔ یہ بہار شریعت میں صریح جزیہ ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے سیاسی حالات کیسے ہیں، اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ یہاں سے جو پیدل حج کرنے کے لیے جائے گا اسے پاکستان پار کرنا ہے، اسے افغانستان پار کرنا ہے۔ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان وغیرہ کے سیاسی حالات کتنے خراب ہیں، اور وہ بھی تنہا۔ پہلے جو لوگ حج کرنے جاتے تھے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ راستہ اتنا پرخطر نہیں ہوتا تھا، سیاسی حالات اتنے خراب نہیں ہوتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ پیدل چلنے کا رواج تھا۔ لوگ حج کے علاوہ بھی پیدل ہی زیادہ تر چلتے تھے، کیونکہ سواری کا انتظام سب کے پاس نہیں، مخصوص لوگ جو ہوتے تھے مالدار صاحب ثروت وہی گھوڑا اور اونٹ وغیرہ رکھتے تھے، باقی عام طور سے لوگ پیدل چلتے تھے۔ قافلہ کی شکل میں بڑے بڑے جنگلات پڑتے تھے تو قافلہ کی شکل میں ہوتے تھے تاکہ درندہ وغیرہ حملہ کرنا چاہے تو اس کا ہم مقابلہ کریں، اور وہ نیزہ برچھی لاٹھی ڈنڈا وغیرہ بھی رکھتے تھے، اور کئی لوگ ہوتے تھے یعنی قافلہ کی شکل میں۔ علاوہ ازیں یہ بھی کہ حکومت کی طرف سے ان راستوں میں جو پیدل کے راستے ہوتے تھے جن کو مین راستہ کہتے تھے، اس راستے سے جب لوگ جاتے تھے تو حکومت کی طرف سے اسی اعتبار سے ان راستوں میں انتظامات ہوتے تھے۔ مثلا راستے کے کنارے موقع سے کنواں کا ہونا تاکہ پانی کے لیے دقت نہ ہو، پھر کہیں مسافروں کے لیے مسافر خانے کے لیے کمرہ بنوا دیے جاتے تھے تاکہ لوگ اس میں آرام کریں، درخت لگا دیے جاتے تھے تاکہ اس کے سائے میں لوگ آرام کریں، اور کھانے پینے کے لیے دکانیں بھی اسی اعتبار سے ہوتی تھیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب جو راستے میں بڑے بڑے جنگلات پڑتے ہیں جن کو پار کر کے ظاہر سی بات ہے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ جانا ہے، وہ راستے سب پیدل چلنے کا جب رواج ختم ہو گیا، اس دور میں آسانیاں اور طرح کے سادھن سواری منظر عام پر آ گئیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ سب راستے ہی مٹ گئے، نہ وہ راستے رہے، نہ وہ پیدل چلنے والے رہے، نہ وہ قافلے رہے، نہ وہ حکومت کی طرف سے انتظامات کی ضرورت محسوس کی گئی، وہ راستے ہی مٹ گئے۔ اب جن راستوں پہ لوگ باقاعدہ قافلے کے ساتھ چلتے تھے، مسافر خانے ہوتے تھے، کنواں ہوتے تھے، کھانے پینے کے انتظامات اور دکانیں ہوتی تھیں، آج ان راستوں پہ جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں۔ ایسے حالات میں ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیسے تنہا ایک آدمی ایسے راستوں کو عبور کر کے مکہ معظمہ تک پہنچ جائے۔ اور ابھی آپ نے بہار شریعت کا جزیہ پڑھا کہ حج کرنے کے لیے وجوب ادا کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ راستہ امن و امان والا ہو اور اس بات کا یقین یا غالب گمان ہو۔ لہذا جو اس دور میں پیدل حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر واقعی انہیں اس بات کی تحقیق ہے اور یقین ہے کہ ہاں ہم جس راستے سے جا رہے ہیں تو اس راستے سے ان کو جانا جائز ہے، اگر اس بات کا غالب گمان ہے کہ راستہ مامون و محفوظ نہیں ہے، ہمارے اوپر درندوں کا حملہ ہو سکتا ہے، ڈاکو چور کا حملہ ہو سکتا ہے، اور سیاسی حالات جو خراب چل رہے ہیں، کچھ ممالک میں خراب ہیں، کچھ میں اور زیادہ خراب ہیں، کچھ میں اور زیادہ خراب ہیں، ان حالات کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے امن و امان قائم رہے گا تو ان کے لیے جائز ہے۔ اگر اس کے برعکس معاملہ ہے تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے،
قرآن پاک میں ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ